اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسولوں کی جماعت جن میں کہ بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ ان رسولوں میں بعض وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا ہے، اور ان میں کے بعض کو درجات کے اعتبار سے اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح دلائل دیے، اور ان کی ہم نے تائید کی روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ دوسرے پارے کی جو آخری آیت تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ آپ کے زمانے سے ہزاروں سال پہلے جو واقعات پیش آئے آپ اپنی امت کے سامنے ہو بہو پیش کر رہے ہیں۔ بس ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آئے، اور جس پر وحی آتی ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اس بات پر ہوتی تھی کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا، مجھے اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب اور ان کتابوں میں سب سے مقدس کتاب دی گئی، پھر بھی میری مخالفت کرنے والے اور اللہ کی کتاب کی مخالفت کرنے والے کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے کی پہلی آیت میں آپ کو تسلی دی، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے گئے ہیں، کوئی رسول آپ سے پہلے ایسا نہیں گزرا کہ جن کی امتوں میں سے تمام کے تمام ان کی باتوں سے متفق ہو، کوئی بھی رسول ایسا نہیں گزرا۔ ہاں، کچھ موافقین ہیں، کچھ مخالفین ہیں، اور اس میں اللہ کی حکمت ہے، اور اس حکمت کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے رسولوں کا تذکرہ سنا کر کے آپ کو تسلی دی گئی۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسولوں کی جماعت جن میں سے آپ بھی ایک فرد ہیں، ان میں کے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسولوں میں سے بعض رسول بعض سے افضل ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسولوں کے درمیان تفضیل مت کرو، یعنی ایک کو بڑا درجہ دوسرے کو اس سے کم درجہ یہ مت کرو۔ اور آپ خود فرماتے تھے کہ خود مجھے بھی دیگر انبیاء پر فضیلت مت دو، جبکہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ بعض رسولوں پر بعض کو ہم نے فضیلت دی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے وہ اس وقت تک آپ کے فرامین ہے جب آپ کو وحی کے ذریعے بتایا نہیں گیا تھا کہ آپ تمام رسولوں میں سب سے افضل ہیں۔ جب آپ کو بتا دیا گیا تو وہ احادیث منسوخ ہو گئی، اب آپ تمام انبیاء میں سب سے افضل اللہ کے رسول ہیں۔ منہم من کلم اللہ، بعض رسول ایسے بھی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بالمشافہ کلام کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وآتینا عیسی ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات دیے۔ ان کے زمانے میں طب کا زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے ان کو معجزات دیے کہ برس اور کوڑی کے بیماری میں مبتلا شخص کو ہاتھ پھیر دیتے تھے، بالکل درست ہو جاتا تھا۔ ماں کے پیٹ سے کوئی اندھا پیدا ہوا، آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ بینا ہو جاتا تھا۔ مٹی کا پرندہ بنا کر اللہ کے حکم سے اس پر پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو کر کے اڑ جاتی تھی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ یہودی ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دے یا ان کو نعوذ باللہ قتل کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائی، اور آخر تک ان کو قتل نہیں کر سکے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ ان کے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد بھی آپس میں نہ جھگڑتے، لیکن آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، ان میں بعض وہ ہیں جو ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ،
اور ان میں بعض وہ ہیں جنہوں نے انکار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں اس طریقے سے قتل و قتال اور جھگڑتے نہیں، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس لیے آپ اللہ کی حکمت پر راضی رہیے۔ پھر اس سے پہلے کی آیت میں بتایا تھا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسن دے۔ اس سے مقصد صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اسی کی تاکید کے بارے میں ایک آیت مزید اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں دوسری آیت بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، تم خرچ کرو ان مال میں سے جو ہم نے تم کو بطور رزق دیا، قبل اس کے کہ ایسا دین آ جائے لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی کہ آپ کے جیب میں پیسے ہو اور آپ دوسرے کے پاس سے نیکیاں خرید لو، اس وقت میں یہ کرنسی کام نہیں آئے گی۔ ولا خلہ، اور نہ اسی دوستی کام آئے گی، دوست تو رہیں گے مگر کوئی نیکی دینے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ ولا شفاعہ، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرے کی سفارش بھی نہیں کرے گا کہ فلاں کی نیکیاں اس کی سفارش پر اس کو دے دی جائے۔ تو جو بھی نیک اعمال کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو وہ اسی دنیا میں کر دیا جائے۔ والکافرون هم الظالمون، اور حقیقت میں انکار کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی سب سے مشہور آیت، جس کو سیدۃ آیات القرآن، یعنی قرآن کریم کی آیات کی سردار، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، وہ آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت اگر کوئی ہے تو وہ آیت الکرسی ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت ایسی ہے کہ اس کو اگر گھر کے اندر پڑھ لیا جائے اس گھر سے فوراً شیطان نکل جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے سوال کیا، بتائیے ابی ابن کعب، قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ بڑے زبردست قاری تھے جن کی قرات حضور سنا کرتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ آیت الکرسی۔ کہا یا ابا المنذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ فوراً جواب دیا تو حضور نے علم کی مبارک بات دی تھی۔ تو یہ آیت الکرسی فضائل کے اعتبار سے اتنی عظیم آیت ہے، اس لیے ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت ہی حد فاصل ہے۔ موت جیسے ہی آئے گی اس کا اگر یہ معمول ہے تو اس کی قبر کے اندر جنت کے مزے شروع ہو جائیں گے۔ اس آیت کے اندر کل 10 سینٹنس ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور آپ کے صفات کمالیہ اس انداز سے بیان کیے گئے ہیں کہ کسی اور آیت میں اس انداز سے بیان نہیں آیا۔ پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ ذات جس کے اندر ساری خوبیاں پائی جائیں اور ایک عیب بھی نہ پایا جائے، اس کو کہا جاتا ہے اللہ۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا جائے۔ الحی، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بہت سارے انسان ایسا ہے جو ہمیشہ سے نہیں ہے، رہیں گے ہمیشہ۔ انسان ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہے گا، کیونکہ جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہاں تو موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ الحی، جو زندہ ایسا ہے جس پر کبھی موت تاریک نہیں ہوگی۔ القیوم، جو پوری دنیا کو بھی نگہبان ہے، پوری دنیا کو سنبھال رہا ہے۔ قیوم ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو بھی سنبھالے اور پوری دنیا کو بھی سنبھالے۔ انسان 2 بچوں کو سنبھالتا ہے مگر اس کو سنبھالنے والا کوئی اور ہے، تو خود اپنے سنبھالنے میں کسی اور کا وہ محتاج ہے۔ تو قیوم اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ قیوم کسی بندے کو کہنا گنہگار ہے، وہ بندہ جو کسی بندے کو قیوم کہہ کر پکار رہا ہے۔ اس لیے عبد القیوم کہنا چاہیے اگر کسی کا نام ہے تو، صرف قیوم کہنا
وہ انسان گنہگار ہے، کیونکہ اللہ کا نام ایک بندے کو کہہ کر کے پکار رہا ہے۔ بندہ کیسے قیوم ہو سکتا ہے؟ اس کو تو اللہ سنبھال رہا ہے۔ پھر آگے دوسرا جملہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ انسان اپنی فطرت سے سوچتا ہے کہ زمین اور آسمان اور دونوں کے درمیان مخلوق، بلکہ زمین کے اندر اور آسمانوں کے اوپر فرشتوں کی مخلوق، اتنی ساری مخلوقات کو اللہ سنبھالتا ہے، تو انسان اگر 24 گھنٹے نہ سوئے تو تھک جاتا ہے۔ تو اللہ اتنی بڑی کائنات کو سنبھالتا ہے تو اس کو بھی تو ذرا تھکن لگتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اپنے ذہن سے مت سوچ، میری طاقت تو تیری ذہن سے بھی بالا تر ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کو تو نہ اونگ دباتی ہے نہ نیند دباتی ہے۔ اونگ کہا جاتا ہے کہ نیند کا جو پیش خیمہ مقدمہ ہے، جیسے مجلس میں بیٹھے بیٹھے جوکے لگ جاتے ہیں، اس کو اونگ کہا جاتا ہے۔ اور نیند انسان پورا بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نیند۔ تو اللہ کو تو نیند تو درکنار، اونگ بھی نہیں آتی، وہ اتنا طاقتور ہے۔ تیسرے جملے میں فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ اب وہ اپنے مملوک اور اپنی ملکیت میں جتنی چیزیں ہیں ان میں جو تصرف کرے اس کو اختیار ہے۔ ایک آدمی چند چیزوں کا مالک ہوتا ہے، اس کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جیسے چاہے خرچ کرے، تو اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، جس کی چاہے روح قبض کرے، جس کے پاس سے چاہے مال لے لے، جس کو چاہے فراوانی دے دے، اس کو کوئی سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ کون ہے وہ شخص جو اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے؟ ایک تو اللہ اپنی کائنات کے اندر کوئی حکم جاری کر دے تو اللہ کے اوپر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ کو پوچھ سکے کہ یہ حکم تم نے کیوں دیا۔ دوسری بات، اللہ کے ماتحت بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سفارش کا حق دیں گے۔ آپ اپنے خاندانوں میں سے جتنے لوگوں کو چاہے آپ جنت میں داخل کرائیں، یہ حق دیں گے۔ مقام محمود خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے۔ آپ اپنی امت کے گنہگاروں کی طرف سے سفارش کریں گے، اور حتی الامکان کوشش یہ ہوگی کہ آپ کا امتی جب تک جہنم میں رہے آپ سفارش کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ سفارش بھی اس وقت ہوگی جب اللہ کی اجازت ملے گی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر آپ اللہ کے سامنے کون سفارش کر سکتا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ وہ تو ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو بندوں کے سامنے ہے، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو بندوں سے پوشیدہ ہے۔ تم تو گناہ کر کے بھی گناہ بھول چکے ہو، مگر اللہ کو تو وہ بھی یاد ہے۔ تم دنیا میں نہیں تھے، تمہارے اوپر کیا حالات آنے والے تھے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، اور تم دنیا میں آئے اور جو حالات تم نے دیکھے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ کی ذات میں اور بندے کی ذات میں یہی فرق ہے کہ بندوں سے بہت ساری چیزیں جو پوشیدہ ہے جن کو وہ نہیں جانتا۔ اللہ کی ذات کے سامنے کائنات کی ہر چیز کف دست کی طرح ہے، جیسے ہاتھ کی ہتھیلی سامنے ہے، ساری چیزیں نظر آتی ہیں، بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں انسان نہیں دیکھ سکتا، لکیریں کتنی ہیں انسان نہیں بتا سکتا، مگر اللہ کی ذات تو سب کچھ جانتی ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس علم کا کوئی بندہ احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ اس علم میں سے اللہ تعالیٰ کچھ علم کسی انسان کو دے دے تو اس علم کا ایک جز اسے مل سکتا ہے۔ اللہ کی معلومات کا احاطہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین پوری اس کے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی کرسی کے سامنے آسمان اور زمین اتنی حیثیت رکھتے ہیں جتنے وسیع میدان کے اندر بیچوں بیچ انگوٹھی رکھ دی جائے۔ اس وسیع میدان کی انگوٹھی کتنا حصہ روک سکتی ہے؟ اللہ کی کرسی کو زمین اور آسمان اتنا ہی حصہ روکے ہوئے ہیں۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ اللہ کا عرش تو اللہ کی کرسی سے اتنا بڑا ہے، جتنا وسیع میدان پر انگوٹھی رکھ دی جائے تو اللہ کی کرسی عرش کے سامنے اتنی ہی حیثیت رکھتی ہے، تو اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ خیر ایک حد تک اس انداز سے سمجھایا جا سکتا ہے، مگر اس کی کیفیت کیا ہوگی
کما یلیق بشانہ، وہ تو اس کی شان کے مناسب جس کو ہم اس دنیا کے اندر نہیں سمجھ سکتے. ولا یعودہ حفظہما، جب آسمان اور زمین کی حفاظت وہ کیے ہوئے ہیں کہ بغیر پلر کے آسمان رکا ہوا ہے، زمین کا استقرار پانی پر ہے، پھر بھی ہزاروں مکانات اس پر ٹھہرے ہوئے ہیں، کیا اللہ کو تھکن نہیں لگتی؟ ولا یعودہ حفظہما، ان دونوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں ہے. جب بندہ اللہ کی ذات کے متعلق یہ صفات کمالیہ سنے گا تو یقیناً وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اگر عزت کسی کو جچتی ہے، کوئی بلند و بالا ذات ہے تو وہ اللہ ہے جو انتہائی عظیم ذات ہے. تو یہ 10 جملے ہیں، 10 جملوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے اور اپنے اندر پائے جانے والے صفات کمالیہ کو بیان کیا ہے. تو معنی کے اعتبار سے اور فضائل کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. چاہیے کہ ہم سب اپنے سینوں کے اندر آیت الکرسی کے الفاظ کو محفوظ کر لیں. آگے آیت الکرسی کے 2-3 آیت کے اجزاء باقی ہیں، انشاءاللہ اس کی تشریح کریں. سبحان اللہ.